الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم و مکرم سامعین و ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم پھر ایک بار اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے پروگرام روشنی میں حاضر ہیں. آج کے درس کا عنوان ہے شہادت و فضیلت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ. آپ حضرات کے سامنے جو آیت پاک تلاوت کی گئی وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی گئی. اس آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ابد تک ان میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا سب سے پہلے سبقت کرنے والے. سبقت کا معنی بھی پہل ہوتا ہے اور اول کا معنی بھی پہل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین صحابہ میں اور انصار صحابہ میں سب سے پہلے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی. یعنی نیک کاموں کا مطلب ہے پھر اسلام میں داخل ہونے میں
ان پہلے والوں کے پیچھے جو اسلام میں آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کتنا بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن اتار کر فرمائے کہ اللہ ان سب سے راضی ہوا ہے، ہمیشہ سے راضی ہے، اب بھی راضی ہے، بعد میں بھی راضی رہے گا۔ تو ان کے لیے جنتیں ہیں اللہ نے تیار کی ہیں، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، یہ ابد تک ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، کوئی حد نہیں ہے مدت کی، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں سبقت یعنی پہل کرنے والے اور اول داخل ہونے والے وہ صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ تعالی نے راضی ہونے کا خود اعلان فرمایا، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، بعض صحابہ کرام کے فرامین اور اقوال کے مطابق سب سے پہلے وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ترتیب دیے ہوئے فرمان کے مطابق مردوں میں، آزاد مردوں میں جو کسی کے غلام نہیں تھے، عاقل و بالغ تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، ان کا ایک تشخص تھا دنیا میں، مکہ میں، ان لوگوں میں جو پہلے اسلام میں داخل ہوئے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بنو ہاشم اور دیگر لوگوں میں جملہ طور پر ملا کر کم عمر بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے وہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا ہیں، اور غلاموں میں سے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے وہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئیں وہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور اس چچا کے بیٹے ہیں جس نے اپنا تن، من، دھن، اولاد، مال، زندگی، سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر قربان کر دیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے مشن، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کے ابلاغ کے لیے، توحید و رسالت کے ابلاغ اور تشہیر کے لیے، حضور علیہ السلام کے مشن کے لیے بھی وہ حضور علیہ السلام پر تن من دھن سے قربان ہوئے۔ جب قریش مکہ نے حضور علیہ السلام سے بائیکاٹ کیا تو حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو 3 سال حضرت ابو طالب، شاب ابی طالب میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں سیدنا مولا علی مرتضی، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ بڑے بڑے بھائی کا نام ہے طالب، پھر عقیل، پھر جعفر، پھر علی، اور کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالی نے ان کو عجیب و خوبصورت ترتیب سے دنیا میں بھیجا۔ ہر بھائی اپنے دوسرے بھائی سے 10 سال بڑا ہے،
اور ہر بعد والا بھائی پہلے والے سے 10 سال چھوٹا ہے. مثلا حضرت طالب عقیل سے 10 سال بڑے ہیں، حضرت عقیل جعفر سے 10 سال بڑے ہیں، حضرت جعفر جناب مولا علی سے 10 سال بڑے ہیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے ایک روایت کے مطابق 8 سال پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے 8 سال پہلے پیدا ہوئے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، تو پھر اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے. اور ان کی پیدائش کا بھی عجیب واقعہ ہے. یوں تو بہت سے طریقوں سے روایات موجود ہیں، ان میں کچھ ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں اور کچھ صحیح ہیں. میں ان صحیح روایات میں سے حضرت علامہ جناب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں سے روایت بیان کر رہا ہوں، جس کو انہوں نے فرمایا کہ یہ مستند روایت ہے. وہ یہ ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا، بالخصوص مکہ میں اسلام سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، کہ 13 رجب شریف کو کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا اور کعبہ شریف کے اندر عورتیں داخل ہو کر مناجات کرتی تھی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی. اور پھر 14 کو مرد. تو جس سال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہونی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو سیدنا مولا کائنات کی ماں ہیں، وہ ان دنوں امید سے تھی اور مہینہ بھی آخری چل رہا تھا اور ایام بھی آخری تھے. تو وہ چلنے سے، دور جانے سے معذور تھی، اس لیے کہ ان کا پیٹ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو انہوں نے اپنے خامد جو کہ اس وقت کعبہ کے متولی تھے، حضرت ابو طالب سے کہا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، اگرچہ میں چلنے میں دقت محسوس کرتی ہوں، مجھے پریشانی ہے، پھر بھی آپ سے میری گزارش ہے، پتہ نہیں اگلے سال میں زندہ ہوں کہ نہ ہوں، آپ مہربانی کریں، کسی طریقے سے مجھے کعبہ میں آپ داخل کر دیں، میں اندر جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر لوں. تو حضرت ابو طالب نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی سیڑھی یا کوئی بڑی ایسی سہارے والی چیز کا انتظام کیا کہ جس پر چڑھ کر وہ کعبہ شریف کے دروازہ سے داخل ہو کر اندر چلی جائے. کیونکہ کعبہ شریف کا دروازہ بہت اونچا تھا، اس لیے حضرت ابو طالب نے جو انتظام کیا اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جب بلندی پر تشریف لے گئی اور پھر وہاں سے کعبہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، تو آنے جانے میں تھوڑی تکلیف ہوئی. تو اللہ کی منشا بھی یہی تھی، جس طرح وہ کعبہ میں گئی اندر تو درد ذہ شروع ہو گیا. درد ذہ اس درد کو کہتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہونے سے پہلے بچے کی ماں کے پیٹ میں جو درد ہوتا ہے اس کو درد ذہ کہتے ہیں. یہ ولادت کا درد ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ کو وہیں درد ذہ شروع ہو گیا، مولا علی کی امی کو. اب اللہ کی منشا یہی تھی، باہر بھی تو ولادت ہو سکتی تھی، صحن میں بھی تو ولادت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کے اندر جنم دیا. مولا علی پیدا ہو گئے. اب ظاہر ہے فوراً
ان سچا بچہ کو تو باہر نہیں لایا جا سکتا. کعبہ میں جلوہ گر ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی کتابوں میں ہے. یہ جو اگلی بات کہہ رہا ہوں نا، یہ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی تحفہ اثنا عشریہ کے علاوہ کتابوں سے عرض کر رہا ہوں. یہاں تک تحفہ اثنا عشریہ میں ہے کہ ان کی ولادت کعبہ میں ہوئی. جو حضرات علماء واعظین کسی غصے میں یا کسی کی مخالفت میں حضرت مولا علی کی اس فضیلت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، اور بعض تو ایسی حسد میں چل بھن کر بات کر دیتے ہیں کہ وہ کعبہ تھا یا سچا بچہ سنٹر تھا. خدا کے بندو، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی منشا ہے. اب اللہ کی حکمتوں یا اس کی مشیتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب اب بھی تو ایسی عورتیں ہیں جو یہاں سے حج پہ جاتی ہیں، عمرہ پہ جاتی ہیں، اتفاقاً حرم شریف میں یا ہوٹل میں یا کہیں اور جگہ ان کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ مشیت الہیہ کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے. اس لیے کسی بات کے انکار سے پہلے واعظین کو اور مقررین کو اور انکار کرنے والے صاحبان کو کتابوں کو کھنگال لینا چاہیے کہ پھر خود شرمندہ نہ ہونا پڑے. میں یقین سے کہتا ہوں، مجھے علم کا دعویٰ نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں. ایک جگہ میں خطاب کے لیے گیا، ضلع ڈیرہ غازی خان، آگے ضلع راجن پور کی حد شروع ہوتی تھی. وہاں میں جب گیا خطاب کے لیے تو کچھ علماء آپس میں بحث کر رہے تھے، لڑائی کی حد تک بحث تھی. تو ایک ان میں بزرگ ایسے تھے جو بڑی شدت سے انکار کر رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، کہیں بھی روایت نہیں ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. تو میں وہاں پہنچ گیا، تو میرے بھی وہ مطلب جاننے والے تھے. تو میں نے کہا حضور آپ عمر میں پڑھے ہیں، علم میں پڑھے ہیں، لیکن یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. یہاں میں ادب سے عرض کروں گا کہ آپ جھوٹے ہیں اس بات میں، آپ جھوٹے ہیں اس بات میں کہ مولا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ آپ سے بڑے عالم ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ. ان کی آپ نے تحفہ اثنا عشریہ پڑھی ہے؟ کہنے لگے نہیں پڑھی. میں نے کہا آپ نے تاریخ الخلفاء میں دیکھا ہے؟ کہنے لگے بھی میں نے نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ نے شواہد النبوت کو دیکھا ہے، فلاں فلاں تاریخ کی کتاب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میں نے کہا آپ نے جب کتابیں دیکھی ہی نہیں ہیں تو کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ انکار کر دیں اور اس طرح کے سخت الفاظوں میں انکار کریں کہ آپ کی بات سے تعصب ظاہر ہو؟ لہذا آپ کسی ایک فرقے کی انکار یا اس کی مخالفت میں مولا علی کی فضیلت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ہم کسی مولا علی کی عظمت کو کسی فرقے کی خوشامد میں نہیں مانتے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کسی دوسرے فرقے کی خوشامد کی وجہ سے چھپاتے بھی نہیں ہیں. ہم اہل سنت ہیں، جو حضرت مولا علی کے فضائل ہیں ان کو بیان کرنا یہ نبی کریم کی سنت ہے. 300 آیات علماء نے فرمایا قرآن میں ایسی ہیں جو حضرت مولا علی کی شان میں اتری ہیں. تو حضرت علی کی وہاں ولادت ہو گئی. تحفہ اثنا عشریہ اٹھا کے دیکھ لیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی. انہوں نے بہت سی جو اور طرق سے روایات آئی ہیں ان کا انکار کیا، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ مستند روایت ہے. اب جہاں اتنی بڑے عالم کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو ان کی پیروی کرنی چاہیے. مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھیں نہیں کھولی. یہ اثنا عشریہ سے ہٹ کر کتاب کی بات کر رہا ہوں. آنکھیں نہیں کھولی. جس طریقے سے بھی حضرت مولا علی کو اور ان کی امی کو کعبہ کے اندر سے باہر لایا گیا، ان کے گھر
تو حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں نے دیکھا کہ بچے کا چہرہ خوبصورت ہے، قد کا ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں کان اعضائے جسمیہ کی تعداد بالکل ٹھیک ہے اور صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن آنکھیں نہیں کھولتے۔ اس صورت میں حضرت فاطمہ بنت اسد بڑی پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، حالانکہ ابھی حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، پھر بھی حضور کے کمالات اور برکات سے حضرت فاطمہ بنت اسد بچپن سے واقف تھی، حضور کے بچپن سے، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ ایک پیالہ دودھ کا ہوتا ہے، پورا خاندان ہمارا کھانا کھا لیتا ہے، وہ دودھ ختم نہیں ہوتا۔ ایک روٹی ہوتی ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ ہوتے ہیں وہ روٹی ختم نہیں ہوتی، سارے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ تو جب وہ صبح اٹھتے ہیں ان کو سرما لگا ہوا ہوتا ہے، غسل کیا ہوتا ہے، کپڑے دھو کر کسی نے پہنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی بہت سی برکتیں حضور علیہ السلام کی وہ جانتی تھیں، اس لیے انہوں نے کہا میرے بھتیجے محمد کو بلاؤ، میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر داخل ہوئے، حضرت علی کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پہ، تو فوراً حضرت علی نے آنکھیں کھول دی، اور سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت علی کی آنکھوں نے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی ہے۔ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے کی دیواروں کو نہیں دیکھا، کعبے کی چھت کو نہیں دیکھا، ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھا، والد گرامی کو نہیں دیکھا، بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے علی کی گویا منشا یہ تھی کہ میری آنکھ دیکھے تو جلوہ مصطفیٰ دیکھے، جلوہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے۔ حضور غزالی زمان راضی دوران، امام المحدثین، استاد المفسرین، سیدی و مرشدی سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی نعت کہ چند مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ فرمایا جلوہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم ضحیٰ اور سجا دیکھتے رہ گئے۔ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، اور عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، اور چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ تو مولا علی کی یہ اب کرامت ہے کہ انہوں نے گویا دل میں ٹھان کے آئے تھے، سب سے پہلے میری آنکھ جب دنیا میں کسی کو دیکھے گی تو وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے گی۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، مولا علی نے پیدا ہوتے ہی کسی کو نہیں دیکھا، اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس دیکھا، اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی پاک کے چہرے کے بارے میں، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی نے سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا، اور کمال یہ ہے، علماء کرام کی خدمت میں سبق سنانا مقصود ہے، آپ سے دعا لینا مقصود ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح مرآت میں لکھتے ہیں، حضرت مولا علی کی فضیلت والے باب میں، کہ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت کے بعد کسی نے نہلایا نہیں تھا، غسل نہیں دیا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے غسل ولادت دیا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو پہلا غسل جو دیا جاتا ہے اس کو غسل ولادت کہتے ہیں،
غسل ولادت مولا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. اور کمال یہ ہے، اتفاق دیکھیں کہ مولا علی کو غسل ولادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے بعد غسل حضرت مولا علی مرتضیٰ نے دیا ہے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، آپ کی وصیت مبارکہ تھی. آپ نے تمام صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل علی دے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا میرے کپڑے اتار کر مجھے غسل نہیں دینا، جو میرے کپڑے اتارے گا اس کی بینائی ختم ہو جائے گی، وہ اندھا ہو جائے گا. تو اس بات سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام بشروں سے افضل ہیں اور بے مثل ہیں کہ سب کو تو غسل کپڑے اتار کے دیا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے جب غسل دیا جائے تو میرے کپڑے نہیں اتارے جائیں، اور پھر غسل بھی مجھے علی دے. تو ظاہر بات ہے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرنا یہ نمازوں سے، روزوں سے، حج سے بھی زیادہ ثواب ہے. اب دیکھیں کہ مولا علی کو جو غسل رسول کی فضیلت ملی ہے، غسل دینے کی، یہ بھی تو بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو ولادت کا غسل دیا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو جب ان کو غسل دیا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گھٹی لگائی، تحنیک جس کو عربی میں کہتے ہیں، گھٹی، اپنے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، اور پھر اپنی چچی سے اور چچا سے پوچھا آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ کی چچی کا نام، آپ کی چچی کے والد کا نام تو اسد تھا، اسد القریش کہتے تھے اس کو، شیر کہتے تھے. حضرت جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا میرا تو دل ہے میں اپنے ابا کے نام پہ نام رکھوں، تو آپ کی امی نے ان کا نام حیدر رکھا. حیدر، اس کا معنی بھی بہادر بنتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا چچی تمہاری طرف سے اس کا نام حیدر ہے اور ہماری طرف سے اس کا نام علی ہے. تو نام حضور نے رکھا، غسل ولادت حضور نے دیا، گھٹی حضور نے لگائی. حضرت مولا علی کی شان دیکھیں، جب ان کی بیوی پیدا ہوئی حضرت جناب سیدہ فاطمہ، ان کو بھی گھٹی نبی پاک نے لگائی. اور جب مولا علی کے بیٹے سیدنا امام حسن پیدا ہوئے ان کو گھٹی نبی پاک اپنے لعاب سے لگائی، ان کے دہنا کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر فرمائی. ان کا نام بھی حضور نے رکھا حسن، اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس کا نام حسن رکھو. جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے ان کو گھٹی نبی پاک نے لگائی، ان کے دہنا کان میں اذان حضور نے دی، ان کے بائیں کان میں تکبیر حضور علیہ السلام نے فرمائی، ان کا عقیقہ بھی فرمایا. اور پھر حضرت امام حسین کا نام بھی اللہ کی طرف سے بتایا گیا اور حضور علیہ السلام نے ان کا نام حسین رکھا. حضرت امام حسن کے بارے میں ہم نے پہلے درس جو دیا تھا امام حسن کی ولادت کے موقع پر 15 رمضان کو، اس میں بتایا تھا کہ حضرت امام حسن کے تو سر کے بال جس کو ہم جھنڈ کے بال کہتے ہیں وہ بھی حضور نے اپنے ہاتھوں سے اتارے ہیں، ان کا ختنہ بھی حضور علیہ السلام نے کیا ہے، اور ان کو غسل بھی حضور علیہ السلام نے دیا ہے، ان کا عقیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا ہے. تو یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ علی پیدا ہوں تو گھٹی نبی لگا رہے ہیں، زہرا پیدا ہوں تو گھٹی حضور عطا فرما رہے ہیں، حسن پیدا ہوں تو گھٹی حضور دے رہے ہیں، حسین پیدا ہوں تو گھٹی. یعنی یہ وہ خاندان ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ان کے پیٹ میں ماں کا دودھ بعد میں داخل ہوا، رسول اللہ کے لعاب پہلے داخل ہوئے ہیں. اتنا بڑا خاندان ہے. اس لیے یہ حضرت مولا علی کی، اور پھر مولا علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مولا علی عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں. وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جیتے ہوئے دنیا میں ہی جنتی قطعی قرار دے دیا تھا. یعنی یہ قطعی طور پر چلتے پھرتے جنتی ہے. ظاہر ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم کوئی بات اپنی مرضی سے تو کہتے نہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی.
جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. 10 کے 10 صحابہ جنتی ہے. عشرہ مبشرہ میں بھی مولا علی داخل ہے، پھر 4 یاروں میں بھی مولا علی داخل ہے، پھر 5 تن پاک میں بھی مولا علی داخل ہے، صحابہ کرام میں بھی داخل ہیں، اہل بیت میں بھی داخل ہیں. اب فضیلت دیکھ لیں. عشرہ مبشرہ میں داخل ہے 1، 4 یاروں میں داخل ہیں 2، پھر اہل بیت میں داخل ہیں 3، صحابہ کرام میں داخل ہیں 4، والسابقون الاولون من المہاجرین میں داخل ہیں 5، اور پھر بدر میں شامل ہیں 6، احد میں ہیں 7، خندق میں ہیں 8. تو کون سی ایسی فضیلت کی بات ہے جو مولا علی میں نہ پائی جاتی ہو؟ پھر حضرت مولا علی اس خاندان سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے جتنی قبیلے خاندان قیامت تک آئیں گے ان میں سب سے افضل ترین قبیلہ بنو ہاشم ہے، اور حضرت مولا علی بنو ہاشم ہے. حضرت ہاشم کے پوتے ہیں، حضرت ہاشم کے پڑپوتے ہیں، یعنی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہیں، اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے سیدنا مولا علی المرتضی شیخ خدا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی جتنی عورتیں شان والی ہیں ان عورتوں کی سردار سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سیدہ ہے، یعنی سردار ہے. اور ایک حدیث میں فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں میں سے حضرت سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ سیدہ ہیں، سردار ہیں. اس پر ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے عرض کیا رسول اللہ، وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مریم ہیں وہ بھی تو سیدہ ہیں. فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ تمام عورتوں کی سردار ہیں. اب سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی عورت کا شوہر ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. حسن جیسے جوان کا باپ ہونا، حسین جیسی ہستی کا باپ ہونا، سیدہ زینب و ام کلثوم جیسی ہستیوں کا والد ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور سرکار کا یہ فرمانا کہ پشت علی کی ہے، علی کی پشت میں اللہ نے محمد کی نسل رکھ دی ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب علی کی ہی اولاد ہے نا جو نسل نبی کہلاتی ہے. عام انسانوں کی نسل کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ بیٹوں کی اولاد کو نسل کہا جاتا ہے، بیٹیوں کی اولاد کو نہیں نسل کہا جاتا. بیٹیوں کی اولاد جو ہے وہ اپنے دادکوں کی نسل کہلاتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی کی اولاد میری اولاد ہے. اور اس کو قرآن نے بھی کہا ہے، سورت آیت مباہلہ پڑھ کے دیکھ لو، ندعو ابنانا، بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو. تو حضور نے یہاں کس کو بلایا تھا؟ کیا حضور علیہ السلام کے اپنے بیٹے اس وقت زندہ تھے؟ نہیں تھے. بیٹوں کی جگہ حسن حسین کو بلایا تھا. تو قرآن نے بھی حکماً حسن حسین کو حضور کے بیٹے کہا ہے. تو اس لیے حضرت مولا علی کی شان ہے، آپ کی فضیلت ہے. اور پھر حضرت مولا علی کو گھٹی حضور نے لگائی، نام حضور نے رکھا، گاہے بگاہے ان کو ملنے جاتے. پھر جب وہ کچھ چلنے پھرنے کے 3 سال یا 4 سال کے ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت غالباً سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا چچا ابو طالب مالی طور پر کمزور ہے لیکن ان کا عیال زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے. ایسا کرتے ہیں، یا حضرت عباس غالباً تھے کہ ایک بیٹا ان کا میں لے لیتا ہوں، ایک آپ لے لیں، ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے جس سے آپ نے یہ مشورہ کیا انہیں کہا ٹھیک ہے. دونوں جب پہنچے حضور علیہ السلام بھی اور آپ کے دوسرے چچا بھی حضرت ابو طالب کے گھر, تو ان کو یہ ماجرا بتایا. تو ابو طالب نے کہا طالب چونکہ بڑا ہے یہ تو میرے پاس رہنے دو, ٹھیک ہے, اور باقی جو ہے عقیل تمہارے سامنے ہے اور علی بھی تمہارے سامنے ہے. تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے علی دے دو. تو علی کو مانگ کے حضور نے لیا ہے حضرت ابو طالب سے, مجھے علی دے دو میں علی کو پالوں گا. اب ظاہر بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضرت مولا علی کی تربیت شروع سے حضور کی گود میں کروانا چاہتا تھا, تو حضور ان کو لے گئے. اب ظاہر بات ہے ان کی عمر چھوٹی سی تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھلاتے اپنے ساتھ تھے, اپنے ساتھ بٹھاتے تھے, سلاتے تھے. وہ ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے, اپنے والد کے گھر تھوڑی دیر کے لیے ملنے کے لیے جاتے تھے. تو اس صورت میں حضرت علی کی یہ بھی فضیلت ہے کہ وہ ان حضور علیہ السلام ان کے مربی ہیں. جو کسی کو پالتا ہے نا اس پالنے والے کو مربی کہا جاتا ہے, تربیت کرنے والا, پالنے والا. حضور حضرت علی کے مربی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 8 سال تھی, ایک روایت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, آپ پر پہلی وحی آئی, تو آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو حضرت علی اچانک آئے, بچے تھے, انہوں نے یہ نماز زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا ایسا کرتے ہوئے. تو وہ دیکھتے رہے. مولا علی خود فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے نماز مکمل کی تو میں نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ اللہ کا دین ہے, نماز ہے, صلاۃ ہے, اور میں اللہ کا نبی ہوں, اور میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس دین میں داخل ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے اپنے ابا سے پوچھنے دو, میں اپنے والد سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس دین میں داخل ہونا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بات سنو, تم یہ بات اپنے والد سے نہ پوچھو, ابھی ان کو نہ بتاؤ, تمہاری مرضی ہے, ابھی داخل ہو یا سوچ لو, ابھی یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں ابھی میں وہیں ہی کھڑا تھا, اللہ تعالی نے میرا شرح صدر فرما دیا اور میرے دل میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ یقین داخل ہو گیا کہ یہ دین سچا ہے اور مجھے اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو میں نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آپ مجھے اس میں داخل فرمائیں. تو آپ نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا, میں دین میں داخل ہوا, اور میں اس دن سے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا. 8 سال کی عمر سے, جب ابھی کسی صحابی نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی تھی, حضرت مولا علی اس وقت سے نمازی ہیں. یہ بھی فضیلت. اور جب بھی حضور علیہ السلام کسی وادی میں یا کسی کمرے میں یا کسی اور جگہ پر نماز کے لیے حضرت خدیجہ کو لے جاتے تھے, جماعت کراتے تھے, تو ایک حضرت خدیجہ ہوتی تھی, ایک مولا علی ہوتے تھے, اور آگے حضور علیہ السلام ہوتے تھے. اس وقت یہ نماز پڑھتے تھے. اسی طریقے سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی, تو آپ جانتے ہیں ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی رکھی ہوئی جو امانتیں تھیں, اللہ کے حکم سے وہ امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے سپرد فرمائی, اور اللہ کے حکم سے اپنے مکان میں, اپنے بستر پر, اپنی چادر میں حضرت مولا علی کو سلایا, اور اللہ کے حکم سے خود حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر غار میں تشریف لے گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ علی اگرچہ وہ کافر مجھے قتل کرنے کے لیے آئیں گے, میرے مکان کا محاصرہ کریں گے,
اور آپ چادر میری اوڑے ہوئے ہوگے، بستر بھی میرے پر ہوگے، اس کے باوجود کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، پھر بھی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے، تمہیں مار نہیں سکیں گے۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ آج کی رات سارے کافر بھی مجھے مارنے کے لیے آ جائیں تو آج کی رات میں فوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کی رات کی گارنٹی حضور خود دے کے گیا مجھے۔ تو ظاہر بات ہے حضور کی چادر لپیٹ کر سونا کتنی بڑی فضیلت ہے، حضور علیہ السلام کے بستر پر سونا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے اعتماد فرمایا، امانتیں مولا علی کو دی، ابھی کم عمر تھے، 8 سال اگر لگا لیں اعلان نبوت پر، 8 سال عمر لگیں، 8 سال والی روایت پر اگر اعتماد کیا جائے، اتفاق کیا جائے تو 13 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کے 13 سال بعد حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، تو 8 سال پہلے والے لگا لیں اور 13 سال یہ لگا لیں تو کتنی کم عمر بنتی ہے۔ حضور نے اس عمر میں مولا علی پر اعتماد کیا اور اتنی بڑی امانتیں جو نبی پاک کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ علی کے سپرد کی، اور اللہ کے حکم سے، گویا اللہ تعالیٰ کو جس طرح ابو بکر پر اعتماد ہے اسی طرح مولا علی پر اعتماد ہے۔ اور پھر حضرت علی سے یہ فرمایا کہ ہم قباء میں ٹھہریں گے اور جب تک آپ نہیں آؤ گے ہم آگے مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے، تمہیں لے کر مدینہ میں داخل ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام جب ہجرت شریف سے چلے گئے، ہجرت فرما کے قباء، وہاں اپنے انتظار فرمایا۔ ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے جانے کے بعد 3 دن بعد جو جس کی امانتیں آپ کے پاس تھی، نام لکھے ہوئے تھے، آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا نام لیتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تمہاری کیا امانت تھی ہمارے آقا کے پاس، وہ جو بتاتے تھے، جو امانت ان کے پاس ہوتی تھی اس کے مطابق حضرت مولا علی ان کے سپرد کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جب سب کو امانتیں سپرد ہو گئیں تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے ہجرت کی، اور جب وہ مدینہ پاک کے قریب بستی قباء میں پہنچے جو اس وقت کے سفر کے مطابق مدینہ سے 3 میل دور تھی یا اس سے بھی زیادہ کچھ، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری نہیں تھی، وہ دن کو چھپ جاتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے۔ جب وہ آپ جس مکان میں انہوں نے آ کر رہائش کی قباء میں، تو صبح کو پتہ چلا، آپ کو بتایا گیا کہ علی آ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ چل چل کے نا ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں کے تلوے جو ہیں اس کا چمڑا جو ہے وہ ادھڑ گیا ہے اور سوج گئے ہیں پاؤں اور ان پر بڑے زخم ہیں۔ تو حدیث میں کہ حضور علیہ السلام خود وہاں اس مکان میں تشریف لے گئے جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے، تو آپ نے حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنے لعاب مبارک ڈالے اور پھر ہاتھوں پہ ایسے لگائے جیسے کوئی مرہم یا کوئی کریم لگائی جاتی ہے، تو وہی ہاتھ حضور علیہ السلام نے مولا علی کے پاؤں کے تلووں پر پھیر دیے، تو فوراً وہ سوجن بھی ختم ہو گئی، زخم بھی ختم ہو گئے، درد بھی ختم ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا حضور لعاب الدہن لگا رہے ہیں، تو ادھر مولا علی کے پیروں پر بھی تو حضور اپنے ہاتھوں پر لعاب ڈال کے اس کی مالش فرما کے بیماری کو ختم فرما رہے ہیں۔ پھر مدینہ میں آ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ بدر پہلا غزوہ، بہت بڑا غزوہ بدر میں، اس سے پہلے سریے ایسے آئے ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا ہے، لیکن بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور جس اونٹ پر حضور تھے اس اونٹ پر 2 آدمی اور بھی تھے، یعنی 3 آدمی ایک اونٹ پر بیٹھتے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی تو فضیلت ہے۔
اور پھر بدر میں جب عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، یہ کافروں کے مڈ سردار اور امائے دین تھے، انہوں نے جب کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لیے تیری فوج میں کوئی ہو تو بھیجو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ میں سے 3 کو بھیجا، ان میں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا، عتبہ نے، شیبہ نے اور ولید بن عتبہ نے، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم جاؤ، ہم تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو، ہمارے چچیروں کو یعنی ہمارے کزنوں کو بھیجو، جو ہماری قوم کے لوگ ہوں، وہ ہمیں جانتے ہیں ہم کس طرح لڑتے ہیں، اور ہم انہیں جانتے ہیں کہ وہ کس طرح لڑتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا، عبداللہ بن رواحہ نے بتایا وہ عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ تو ایسے کہہ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ، قم یا حمزہ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، قم یا عبیدہ، اے عبیدہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عبیدہ جو تھے ان کی عمر 80 سال تھے۔ اب مجھے بتائیں آج کل 80 سال کا بوڑھا جو ہے وہ تو چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، حضرت عبیدہ کی عمر 80 سال تھی، اور کھانے کے لیے ستو نہیں، روٹی نہیں، کھجوریں نہیں، بڑی غربت کا عالم تھا اس وقت، لیکن حضرت عبیدہ کا جوش و جذبہ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حضرت عبیدہ گئے، حضرت مولا علی گئے، حضرت حمزہ گئے، حضرت حمزہ عتبہ کے مقابلے میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ کے مقابلے میں، اور حضرت عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں، یا اس سے الٹ ہے، کتابوں میں دونوں طرح ہے۔ تو حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو 2 ٹکڑے کر دیا، مولا علی نے اپنے مد مقابل کو بھی جہنم پہنچا دیا، لیکن حضرت عبیدہ چونکہ بزرگ تھے، ان میں اور ان کے مد مقابل میں لڑائی کافی ہوئی، تو حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر اس نے تلوار ماری، پنڈلی کٹ گئی، اور پنڈلی کٹ گئی تو آپ گر گئے، جو کٹی ہوئی پنڈلی تھی، جو آپ کی ٹانگ کے ساتھ حصہ تھا، اس کی ہڈی سے مخ جو ہے، گودا جو ہے، وہ بھی گرنے لگ گیا، اتنا زخمی ہو گیا۔ تو حضرت علی جلدی جلدی آئے، اور حضرت حمزہ بھی، جو عبیدہ کے مد مقابل تھا اس کو بھی انہوں نے جہنم پہنچا دیا، اور پھر حضرت عبیدہ کو اٹھایا ہاتھوں سے، مولا علی نے سر سے، انہوں نے ٹانگوں سے حضور کے پاس جا کے سلا دیا۔ اب حضرت عبیدہ جو تھے وہ اس پرندے کی طرح جس کے بازو پر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گھسیٹتے ہوئے اپنا منہ حضور کے قدموں پر رکھ دیا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ مجھے میرے دوست صحابہ کہہ رہے ہیں تو شہید نہیں ہے، کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جو عین موقع پہ جس کی روح پرواز کر جائے، ابھی تم تو زندہ ہو، لڑائی کے بعد ادھر آ گئے ہو، تم شہید نہیں ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو اختیارات عطا فرمائے، ان سے حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے۔ اس میدان میں مولا علی کے کارنامہ، یہ ایک کارنامہ نہیں تھا، سب لوگوں نے جتنا بندوں کو قتل کیا تھا ان سب سے زیادہ اکیلے مولا علی نے احد میں، بدر میں لوگوں کو قتل کیا تھا، اور احد میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا جنگ کی، اتنا آدمی، 100 آدمیوں کے جتھوں کو ایک اکیلے مولا علی نے اپنے ایک حملے سے دور کر دیا، یعنی اتنی بہادر تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت مولا علی کھڑے تھے، تو حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ علی ہیں، علی منی وانا منہ، فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ تو حضرت جبریل نے کہا وانا منکما، وانا منکما، حضور نے فرمایا یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ تو جبریل نے کہا انا منکما، میں تم دونوں کا ہوں، میں تم دونوں کا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احد کے دن میرے سر پر 16 تلواروں سے زیادہ لگی ہیں، اور جب تلواریں لگتی تھی میرے سر میں تو میں زمین پہ بیٹھ جاتا تھا،
اور مجھے کوئی اٹھا دیتا تھا بازو پکڑ کے اور کہتا علی لڑو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں پتا ہے تمہیں کون اٹھاتا تھا؟ یا رسول اللہ یہ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ جبریل امین تھے جو تمہیں زمین سے اٹھا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا علی کھڑے تھے احد کے میدان میں، تو اوپر سے آواز آنے لگی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی مرد نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ ذوالفقار وہ تلوار ہے جو بدر کے میدان میں مال غنیمت سے نبی کریم کے حصے میں آئی تھی، حضور نے اس کو پسند فرمایا تھا، اور لکھا ہے ذوالفقار کا معنی ہے دندانے، جیسے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہیں نا، گول گول ہڈی کے پیچ بنے ہوئے ہیں، ایسے اس تلوار کی پشت پر مہرے تھے، اس لیے اس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ ذوالفقار کا مطلب یہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی آواز سن رہے ہو؟ جی آقا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ جنت کا جو فرشتہ رضوان ہے، جنت کا دربان، وہ تمہاری مدح کر رہا ہے۔ جنت سے احد میں آواز آ رہی ہے، جنت کے دروازے پر مدح علی ہو رہی ہے، علی کی جواں مردی اور جرت کی تعریف ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا علی کی تعریف کرنا جنتیوں کا کام ہے، مولا علی کی مدح کرنا جنتیوں کا کام ہے، کیونکہ جنت والے بھی مدح علی فرما رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ خندق میں دیکھ لیں، خندق میں ایک آدمی تھا جو کافروں کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا 100 آدمیوں سے بھی یہ اکیلا لڑتا ہے۔ عمر بن عبد ود، عمر بن عبد ود اس کا نام تھا، بہت بڑا سرما تھا، پہلوان تھا۔ ایک جگہ سے اس نے خندق کو تھوڑا سا تنگ دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خندق کے پار اس کا گھوڑا تھا، تو گھوڑے نے چھلانگ لگائی، وہ ادھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور کسی میں ہے جرت، ہمت، کوئی جوان ہے تو آئے میرے سامنے۔ حضرت مولا علی نے یہ آواز سنی، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ کیونکہ اس کے سامنے کوئی جاتا نہیں تھا، عمر بن عبد ود کے سامنے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے بلایا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا میں آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تم نہ آؤ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تمہارے والد سے میری دوستی تھی، اس لحاظ سے تم میرے بھتیجے لگتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار میرے دوست کے بیٹے کے ٹکڑے کر دے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں میری تلوار تمہارے ٹکڑے کرے اور وہ ٹکڑے جہنم میں چلے جائے، میں چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اچھا عمر بن عبد ود ایک بات بتاؤ۔ اس نے کہا پوچھو۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی قریش میں سے جو 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے مانگے گا میں ضرور دوں گا۔ تو نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ اپنی سخاوت کا ڈنکا بجایا ہوا ہے کہ کوئی قریش میں سے اگر مجھ سے 2 چیزوں میں سے 2 نہ مانگے، 2 میں سے 1 مانگ لے تو میں 1 دے دوں گا۔ کیا یہ تم نے اعلان کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میں نے اعلان کیا ہوا ہے، اب بھی میں اس پہ قائم ہوں۔ تو مولا علی نے فرمایا میں اگر کوئی چیز مانگوں 2 میں سے 1 تو دے دے گا؟ کہنے لگا مانگو میں دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ادعوک الی اللہ و الی الرسول و الی الاسلام، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف آ جا، رسول کی طرف آ جا اور اسلام کی طرف آ جا۔
اس نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اگر اللہ کی طرف رسول اللہ کی طرف اسلام کی طرف نہیں آتا تو پھر علی کی تلوار کی طرف آ جا. آیا وہ بھی بہت بڑا پہلوان تھا, وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا. عامر بن عبد ود, ایک جسمانی قوت اور مہارت کی بات ہو رہی ہے, اس کی کوئی مدح نہیں ہو رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے ہیں, وہ قد میں آپ کے قد سے بڑی قد تھی اس کی. لڑائی شروع ہو گئی, نیچے اتر آیا. وہ آتے ہی اس نے نا غصے میں آ کے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. اتنا غصے میں آ گیا, گھوڑے کی ٹانگیں کٹ گئی تو گھوڑا بیکار ہو گیا, ختم ہو گیا. تو پھر وہ حضرت علی کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا. دونوں پہلوانوں نے تلواریں سے لڑائی شروع کر دی. لڑائی اتنا دیر تک قبلہ ہوتی رہی کہ مٹی گرد اتنا اڑی کہ اس گرد میں دونوں گم ہو گئے. جب حضرت علی نے اس سے جنگ کی نا عمرو بن عبد ود سے, حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے, یا اللہ علی تیرے حوالے ہے, یا اللہ علی کی حفاظت کرنا, یا اللہ علی کو فتح دینا. اور حضور نے فرمایا آج سارا اسلام کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے میں ہے, اور ادھر سے کل کا کل کفر کل کے کل اسلام کے مقابلے میں ہے. اس دن حضور نے علی کو اسلام کل کہا اور عمرو بن عبد ود کو کفر کل کہا. وہ کفر کل ہے, یہ اسلام کل ہے. لڑائی ہو رہی ہے, اتنا گرد اڑا کہ دونوں میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ عمرو بن عبد ود نظر آ رہا ہے نہ مولا علی. اللہ کی قسم حدیث میں ہے, صحابہ فرماتے ہیں یہ منظر, پھر جب وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے تو ہمیں بے چینی تھی, کیا پتا ہمارے بندہ زخمی ہو رہا ہو. تو ہم سارے دعاؤں میں لگے ہوئے تھے. تھوڑی دیر گزری, ایک دھماکہ ہوا جیسے کہ کسی نے کسی کو کاٹ دیا ہو, کٹنے کی آواز آئی کہ لوہے کی ٹوپی کٹ گئی ہو, زرہ کٹ گئی ہو, بندہ کٹ گیا ہو. ظاہر ہے آواز تو آتی ہے نا. تو کٹنے کی آواز آئی, کئی بار ضربیں لگی, کٹنے کی آواز آئی. ادھر سے گرد تھا, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, پھر خاموشی چھا گئی. یہ جو منظر تھا نا گرد بیٹھنے تک, اللہ کی قسم حدیث کی کتابوں میں صحابہ کہتے ہیں ہم پر قیامت تھی, ہم مضطرب تھے, انتہائی تشویشناک حالت میں تھے کہ پتہ نہیں علی کو کچھ نہ ہو گیا. ہائے خدا کی قسم ہے, جب گرد بیٹھی مطلع صاف ہوا, لوگوں نے دیکھا عامر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں اور علی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت علی کی اتنی فضائل ہیں کہ آسمانوں کے ستاروں کی تعداد تھوڑی ہے, زمین کے ذرے کم ہیں اور پانی کے قطرے کم ہیں. سیدنا احمد بن حنبل فرماتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں جس کی شان میں ہے وہ مولا علی ہے. تو ہم تبرک کے لیے کچھ ان کا ذکر کیا, کیونکہ 21 کو ان کی شہادت ہے, آج 21 کی رات ہے. حضور علیہ السلام نے انہیں خود بتایا تھا علی آپ شہید ہو گے, اور سر سے مولا علی کے سر پر انگلی رکھ کے یوں, حضور علیہ السلام نے یوں انگلی رکھ کے بتایا یہاں تک کان پٹی, یہ کان کی نرم گوشہ جو ہے یہاں تک جبڑے کی اوپر والی ہڈی تک, اس کو کان پٹی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہاں تک تلوار چلے گی, تمہارے سر کے اندر تلوار آ جائے گی اور یہاں تک تلوار دھس جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے تر بتر ہو جائے گی. اے علی تم اس وقت کیا کرو گے؟ حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. اور ایک بار فرمایا مجھے بتاؤ سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ یوں تو ہر کافر بدبخت ہے, ابو جہل بدبخت ہے, ابو لہب, سب سے بڑا بدبخت کون ہے یا رسول اللہ؟ اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں. فرمایا پہلی امتوں میں بدبخت تھے, مگر سب سے بڑا بدبخت وہ تھا
جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزہ سے جو اونٹنی پتھر سے نکلی تھی، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، کونچے کاٹی تھی، پاؤں کاٹ دیے تھے، وہ اس امت میں سب سے بڑا بدبخت تھا۔ اور اس امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا یا وہ ہے اے علی جو تیرے سر پر تلوار چلائے گا، وہ سب سے بڑا بدبخت۔ عبد الرحمن اس کا نام تھا ابن ملجم، یوں تو اس کے زلفیں تھی زلفیں سنت کے مطابق ہوتی ہیں، زلفیں تھیں، داڑھی تھی، دستار تھی، اس کے ماتھے پہ نماز کا نشان تھا، لیکن وہ سب سے بڑا بدبخت تھا۔ پتہ چلا کہ ہر داڑھی والا، ہر دستار والا، ہر ماتھے پر محراب والا، ہر وہ قرآن پڑھنے والا خوش بخت نہیں ہوتا۔ خوش بخت وہ ہوتا ہے جو با ادب ہوتا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کا ادب بھی ہوتا ہے، اصحاب نبی کا ادب بھی ہوتا ہے، انبیاء کا ادب بھی ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا ادب بھی ہوتا ہے۔ بدبخت وہ ہوتا ہے جو اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے، مولا علی کا دشمن ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا 21 کی صبح کو دنیا سے روانہ ہوئے، اور آپ مسجد میں شہید ہوئے، مطلب مسجد میں زخمی ہوئے، اور گھر میں جا کر آپ رہے، اور 1 یا 2 دن کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جنازے میں 4 تکبیریں پڑھائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں حضرت مولا علی کی اور اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں صرف ظاہری طور پر زبان سے نہیں، ہمارے دل جڑے ہوئے ہوں، ہمارے اعمال جڑے ہوئے ہوں، ہمارے اخلاق جڑے ہوئے ہوں، ہماری محبتیں جڑی ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن تمام صحابہ کرام، تمام خلفاء راشدین، بالخصوص مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ آپ کے قدموں میں رکھے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔